الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام تعریف ہے، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا نظام ہے. وہ ساتوں آسمان سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ساری کائنات کا اپنی حکمت اور مشیت سے نظام چلا رہا ہے. سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا اور سب کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات کو فنا ہے، اس کو بقا ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. وہ قہار ہے، زبردست ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے حکم کو نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، اور نہ کیے ہوئے کو کوئی بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی، جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں برتری اور مرتبہ عطا کیا، اشرف کے لفظ سے نوازا. لیکن یہ مخلوق جب اللہ کے احکام کی اطاعت کرے گی، اللہ کے احکام کو اللہ کے قانون کے مطابق نافذ عمل کرے گی، اپنی زندگی گزارے گی، تو اس مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر یہی مخلوق اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے، معصیت اور گناہ کے کام انجام دیتی ہے، تو یہی مخلوق پھر آگ کا ایندھن بنا کر خاک بنا دی جاتی ہے. اتنا برا اور اتنا سخت سزا اس مخلوق کو دی جاتی ہے کہ اتنی کسی اور مخلوق کو پھر نہیں دی جاتی.
محترم حضرات، درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں اپنی امت کے لیے واضح طور پر کھول کھول کر سمجھا دی۔ اب جو لوگ سمجھے عمل کریں وہ عقل مند ہیں، اور جو لوگ منہ موڑیں روگردانی کریں اپنے نبی کی باتوں سے، وہ اس کائنات کے سب سے بڑے احمق، بیوقوف اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری دن ہیں اور عید الفطر کی چہل پہل آپ کو، آمد کی چہل پہل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام جب عید الفطر آتی ایک طرف غمگین رہتے اور دوسری طرف خوشحال رہتے، خوشی و مرت، خوشی و مسرت ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی، اور جب رمضان کے جانے کا ذکر احساس ہوتا تو غمگین ہو جاتے، لیکن جب عید کا نام آتا تو خوشیوں سے جھوم جاتے، تو بیچ میں رہتے۔ جب رمضان مبارک جاتا بڑے غمگین رہتے کہ ایسی نیکیوں برکتوں رحمتوں کا مہینہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، لیکن رمضان کے انعام اکرام کا جب سنتے جب خوش ہو جاتے عید کے نام سے۔ محترم حضرات، عید ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی عاد یا عود کے ہیں۔ عاد عود سے مشتق ہے، مصدر ہے، لوٹنے کے، بار بار واپس آنے کے ہیں، یعنی ہر سال عید آتی ہے۔ اور دوسرا معنی عید کے خوشی کے ہیں، اسلامی محاورے میں کسی کام کی خوشی منانا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کسی بھی کام کی جب خوشی مناتا ہے تو سب سے پہلے وہ کھانے پینے کا اپنا شوق پورا کرتا ہے، کھانے پینے کی صورت میں اچھے پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اور اچھا کھاتا پیتا ہے۔ اور یہ ہماری امت میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر سے کہا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، اے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عید ہمارے لیے کیوں رکھی، کس بات پر رکھی، اس عید کا کیا مقصد ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، اگلے پچھلے کی سب کے لیے عید کی دعا مانگی تھی۔ اور عید میں بھی کس بات کی مانی تھی؟ کھانے پینے کی مانی تھی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، الہ العالمین ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، یعنی ایسے کھانے پینے لذیذ ہمارے لیے نازل کر دے دسترخوان پر کہ جو ہمارے لیے، جو ہمارے پہلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، سب کے لیے عید بن جائے۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ تو قابل غور بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے عید کو قرآن مجید کے اندر نشانی کہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک مسلمانیت کی نشانی ہے، عید ہے جو، اور اس میں اللہ رب العالمین وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، الہ العالمین تمہارے لیے روزی عطا فرما اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین سے کھانے پینے کے لیے رزق روزی کی خیر و برکت کی انبیاء کرام نے دعا مانگی ہے۔ عید ابھی اللہ رب العالمین نے کس بات پر رکھی ہے؟ سن 2 جب رمضان فرض ہوا اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب اس بات پر عید رکھی گئی ہے وَيَتَذَكَّرُ اللَّهَ هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے عید اس بات پر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نماز روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، جو ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، اس توفیق کے شکرانے پر عید منائی جاتی ہے۔ عید کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ شکرانے کی ہے، رمضان کے شکرانے کی، اور روزے داروں کے انعاموں کی اکرام کے دینے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی تم نے جو روزے رکھے ہیں اب بڑائی بیان کرتے ہوئے آؤ اس بات پر، اس ہدایت پر کہ اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کی جو توفیق دی، ایمان اسلام کی ہدایت کی، روزے رکھنے کی جو توفیق دی، اب اس کا اپنے انعام اور اکرام لے کر گھروں سے باہر نکل کر ایک آیت نشانی مسلمان کی بنا کر میدان میں آؤ اور وہاں دیکھو تمہیں کیسے انعام اکرام دیتا ہوں اور تمہارے استقبال کے لیے فرشتے کھڑا کر دیتا ہوں۔ تو عید ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اپنے مذہب پہ غور کرو، اپنے اسلام دھرم پہ غور کرو کہ یہ عید صرف اپنے لیے نہیں منائی جاتی، اس عید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے اوروں کو بھی شریک کرو، جو تمہارے مذہبی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، صرف خود ہی مت پہنو کھاؤ پیو، اپنے ان دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کرو۔ عید الفطر کے ساتھ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اسی وجہ سے فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر جو رکھا ہے یہ ہر مسلمان پر، چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مالک ہو، غلام ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو، سب پہ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اور اس لیے رکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمرۃ او صاعا من شعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر دینا فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ ایک سا چاہے کھجور کا ہو اور چاہے گیہوں کا ہو، جو کا ہو، یہ ایک سا فرض قرار دیا ہے رمضان کے اندر۔ ایک سا ہوتا 2.5 کلو کے قریب، اور جو انسان کی جو خوراک ہے، جو جس کی منتا جو بندہ جو کھاتا ہے، اس کے حساب میں 2.5 کلو ادا کرتے ہیں۔ اور علی العبد والحر، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، اور چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا، سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ اب یہ فرض جو قرار دیا ہے، دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرائی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ روزے داروں کے روزانہ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، روزے کی حالت میں ان سے تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اس کی درگزر کے لیے، اس کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی پاکی سے
صفائی ستھرائی کے لیے یہ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے، اللہ کے نبی سے فرض کروایا ہے۔ اور وَطَعَامًا لِلْمَسَاکِینِ، یہاں عقید کا مقصد آ گیا اس لیے غریبوں کے مسکینوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے۔ تہوار کا مطلب یہ ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی خوشی نہیں، اپنے غریب مسلمانوں کو بھی اپنی خوشی میں سے شریک کرو، ان کے لیے ان کا گندہ صدقۃ الفطر دینے کی صورت میں۔ اور فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، جس نے صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، اس کا صدقۃ الفطر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا، بعد میں دیا، تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا کہ وہ عام صدقہ کہلایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم خوشی منا رہے ہیں تو دوسروں کی خوشی کے لیے صدقہ الفطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں۔ تو محترم حضرات، عید، یہ عید کا مطلب، خوشی کا مطلب یہ روزے داروں کی انعام و اکرام کا لیے، اور اس روزے عید میں اللہ رب العالمین نے سارے مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو شریک کا حکم دیا ہے۔ جنہوں نے روزہ رکھا، اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے، اسلام کے اندر مساوات ہے، برابری ہے، عدل ہے، انصاف ہے سب کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایسا کیسا ہو جائے گا کہ مرد روزہ رکھے، عورتیں بھی روزہ رکھیں، جبکہ عورتیں مردوں سے زیادہ رمضان کے مہینے میں وہ محنتیں کرتی ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، ان کو انعام اکرام سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کیسے محروم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جس طرح سے مردوں کو عید منانے کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی منانے کا حکم دیا ہے۔ عید کا دن آیا، ایسے ناانصافی کیسے ہو جائے گی؟ عید کا دن آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی اتنی ناسمجھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بیوقوفی ہے کہ اس عید کی 2 رکعت نماز جو اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کے معمول کے مطابق کتنے مسلمان ہیں اپنی ماں بہنوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، ان کے صدر و ثواب سے مدد کرتے ہیں، جب تک انہوں نے رمضان میں زیادہ خدمات انجام دی ہیں، اور پھر انہیں عید میں اس میدان میں اس کو شکرانے کی نماز میں شریک نہیں کرتے۔ عید کا دن آتا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، عید کا دن آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حکم فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحدیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حکم فرمایا کرتے تھے کہ اے امتیا زوال الغرور، اے امتیا ساری عورتوں کو، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، ساری پردہ نشین عورتوں کو اپنے ساتھ حکم دو کہ ان کو عید گاہ لے کے چلو، چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، سب کو لے چلو۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، ساری عورتیں مسلمانوں کی جماعت میں ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ وَدَعْوَتَهُمْ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، یہ ہے مین عید کا مقصد جو دعوت کا لفظ آتا ہے حدیث شریف کے اندر، کہ اب روزے داروں جو تم نے روزہ رکھا تھا، اس روزے رکھے تھے اس کا انعام و اکرام کی انعام کو لینے کے عید گاہ میں آ جاؤ۔ کتنی قابل اور بات ہے، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں جو عورت ماہواری سے ہو، حیض سے ہو، ان کے بھی حکم دے رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے قابل قبول۔
اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے. تو ایسے نہیں کہ جس عورت نے پورے مہینے روزے رکھے ہوں اور اپنے پوری ساری خدمات انجام دی ہو, بھوک پیاس دیکھی ہو, بھوک پیاس میں کھانے افطاری سحری وغیرہ سب کچھ بنائے ہو, اور عید کا دن آئے تو اللہ کے حکم سے وہ ناپاک ہو جائے, تو کیا آپ اس کے انعام سے وہ محروم, اللہ تعالیٰ سے محروم کر دے گا؟ نہیں. اللہ کا ٹھیک ہے تیری فطرت میں میں نے بات رکھی ہے, لیکن تیرے انعام سے تجھے محروم نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے کیا سے ہے کیا, چاہے عورت پاک ہو یا ناپاک ہو, سب کو اس میں عیدگاہ جانا ہے. میں کیا بولی رسول اللہ, دو سوال کرے تو جو ناپاک ان کا کیا نماز تو پڑھیں گی نہیں. بتا ہوں کہ جو حیض والی عورتیں ناپاک ہیں, جب نماز پڑھیں گے لوگ اور دیگر اور پاک عورتیں جب وہ الگ ہو جائیں گی, اور جب دعا مانگیں گے تو دعا میں شریک ہو جائیں گے. اصلی مقصد ہے دعا کا, دعا کرنے کا اور دعا پہ اپنے انعام لینے کا. اس لیے اللہ فرمان کہ وہی تکبر اللہ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو پھر ایک عورت دوسرا سوال کیا, ایک عورت کھڑی یا رسول اللہ, غربت کا زمانہ تھا, غریبی تھی, کہہ رہے یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اہداہن جلباب لیس اہداہن جلباب, ہمارے پاس سے اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو, چادر نہ ہو, اس زمانے میں اتنی غربت تھی, اتنی غربت تھی اس زمانے میں کہ گھر پہ اوڑھنیاں تک ایک کپڑے سے جو نماز پڑھے تھے اس کپڑے کو دوسرے کے لیے تب وہ نماز پڑھی, اتنی غربت تھی. اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے, چادر نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے, اس کی سہیلی, اس کی ساتھ جو ہے وہ اسے اپنی چادر میں اڑا کے لے جائے. دیکھو کتنی اہم بات ہے, چادر نہ ہونے کے باوجود بھی دوسری اپنی چادر میں اس کو ڈھک کے لے جائے. لیکن آپ نے بڑے افسوس کی بات ہے, اللہ کے نبی نے ناپاک عورت کو حیض والی کو بھی عیدگاہ بھیجنے کا حکم دیا. جس کے پاس چادر نہیں ہے اس کے چادر کا انتظام کرنے کے لیے دوسری کی ساتھ کو حکم دیا. اس کے باوجود آج مسلمان اپنی ماں بہنوں کو, اسلامی خواتین کو اس ادب و ثواب سے محروم رکھتے ہیں, محروم کر دیتے ہیں, ان کو ساتھ نہیں ہے. تو فرمایا جب عید کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اور اللہ جب عید کا دن ہوتا ہے فجر کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے, سب کچھ پتا رہتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اپنے روزے دار بندوں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اپنے روزے دار بندوں کے نیک کاموں پر فرشتوں پر فخر کرتا ہے. جب عید کا دن آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اور میرے فرشتے جاؤ دنیا کے اندر دیکھ کے آؤ, مجھے بتاؤ میرے بندے آج دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں. فرشتے آتے ہیں, فکر کا لفظ آتا ہے, راستوں پر, سڑکوں پر, گلی کوچوں کے چوراہوں پر فرشتے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آپ سرکاری ملازمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ انتظام کے لیے, حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. فرشتے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں. یا اللہ کے بندے بندیاں جب اپنے گھروں سے نہا دھو کر سنت کے مطابق گھروں سے نکلتے ہیں, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ کی یہ بڑائی کرتے ہیں, اللہ
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہی لیے، اور اللہ رب العالمین کی میں صبح شام تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ کبیرہ، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے اور مسلمانوں جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے جو سنت عیدگاہ میں جانے کے اس کے مطابق جایا کرو۔ قریب کا دن آتا، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے قریب کا دن آتا قد حتی یغدو یوم العید یوم الفطر حتی یاکلنا ویاکلہن فطرا۔ جب عید کا دن آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دھو کر غسل کر کے ایک اپنا جبہ پہن کر تاک کھجورے کھا کر عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل ہی جاتے تھے، یخرج ماشیا ویرجع ماشیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل ہی واپس آیا کرتے تھے۔ پیدل جانا آنا سنت ہے اور سواری سے آنا جانا جائز ہے، جواز ہے، نہیں کہ سواری سے نہ جائز ہے، نہیں، سواری سے جانا آنا بھی جائز ہے، اور اگر پیدل کوئی جائے تو وہ سنت ہے۔ اور پھر تیسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھلے میدان میں باہر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وقت آپ راستہ بدلتے تھے، جس راستے سے جاتے ہیں واپس اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت علماء کرام نے کیا بیان کی ہے؟ آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، جن تکبیرات کی آپ کی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، حجر ہے، شجر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ساری چیزیں جب آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے تو پورا دونوں راستوں میں جب آپ تبدیل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوقات بروز قیامت گواہی دے گی کہ لا العالمین تیری تکبیرات پڑھتے ہوئے تیری عظمت و کبریائی بیان کرتے ہوئے یہ عید کی نماز کے لیے گیا تھا اور واپس آیا تھا۔ اس میں یہ حکمت مصلحت کا فائدہ ہے۔ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے اور راستہ تبدیل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کس حال میں کس پوزیشن میں نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے بندیاں تکبیرات پڑھتے ہوئے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ارے ان تکبیرات سے ایک ایسی رونق، ایک ایسا ماحول فرشتوں کے اندر بنتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، یہ جب مومن بندے بندیاں عید کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کر جب آتے ہیں واپس پلٹتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے بتاؤ جس مزدور نے مزدوری کا کام پورا کر دیا ہو، کوئی شکایت نہ ہو، نہ وقت کی نہ کام کی، بتاؤ اسے اس کی مزدوری ملنی چاہیے کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ضرور ملنی چاہیے، اس کا حق ہو گیا۔ جس مزدور نے جس کام کو، مزدوری کے کام کو صحیح معنی میں پورا انجام دے دیا، اس کے لیے اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔
اللہ رب العالمین خبر کرتے ہوئے کہتا ہوں میرے بندے ہو گوارو میرے ان بندوں نے رمضان کے روزے رکھے آج اس کا انعام اکرام لینے کے لیے میری بڑائی بیان کرتے ہوئے میری تعریف تصویر تنظیم بیان کرتے ہوئے آج اس میدان میں یہ بند ہے اور مجھ سے معافرت مانگ رہے ہیں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں میرے یہ بندے بندیاں رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور فرشتہ تم گواہ ہو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا برائیوں کو اللہ نیکی بنا دیتا ہے تو مطلب ہے اس سے کہ اگر انہوں نے کبھی کوتاہی میں نے کی معاف بھی ایسا کیا میں نے ان کے ان گناہوں کو نیکی بنا دیا دوسرا بات یہ کہ اس کے بجائے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق دے دے گا وہ برائیاں مٹ جائیں گی تو مطلب یہ ہے کہ یہ روزے دار بندے اللہ کا یہ نام اور ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا تو محترم حضرات عید کا جو دن ہے وہ روزوں کا انعام لینے کا دن ہے اس میں سب کو لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے آج مسلمان جس طرح ہمارے تہوار میں اللہ کی عظمت اور کبریائی ہو روزے رکھنے کا انعام و اکرام ہو مقصد ہو آج بجائے انعام کو لینے کے آج شیطانی کاموں کو خرافات کو انجام دیتے ہیں ناچتے ہیں کودتے ہیں گاتے ہیں بجاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد سنیماؤں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ حال ہے مسلمانوں کا اپنے مذہب کی تہوار کو انہوں نے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے دوسرے مذہبوں میں جیسے ناچ نہ کودر بہت سے لوگ تھے بڑے شوق کے ساتھ ناچیں گے کودے پارٹیاں بنائیں گے شرم کتنے بڑے شرم کی بات ہے ہمارے گناہوں کی پاکی کے لیے ہمارے درجات کو بلندی کے لیے ہمارے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی نبی کے ذریعے سے دی ہمارے دینی دنیوی فائدوں کے لیے آج ہم مقصد کو ختم کر آج ہم شیطانی کاموں کو انجام دے رہے ہمارے گھر میں عید کا دن آتا ہے کھیل کود سمجھ رکھا ہے جھولے جھولوں میں وہ رکھا ہے عید کا دن آتا ہے ناچیں گے کودیں گے بہت سے لوگ ڈیگوں بنائیں گے گھروں پر رکھیں گے یہ بھائی سارے خوابات کے غیر مسلموں سے آئیں گے یہ دوسرے لوگوں سے یہ شیطانی کام ہے ان شیطانی کاموں سے بچو جو روزے کا مقصد ہے اس روزے کو مقصد کو سمجھو ارے تم نے تو 2 نماز تو صرف یہ اور جن لوگوں نے جو ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو وہ الحمدللہ بڑی سبوں میں بیٹھنا چاہتے یہ حال ارے عید کی نماز تو روزے داروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے ان کا مقصد ہے ان کا ٹھیک ہے شربید کی نماز سنت موقع یہ بعض علماء نے وجوب تک بھی پہنچا دیا کس پر تو اسے جمعہ کی نماز پڑھنا ثابت ہو جاتا ہے پر یہ پڑھے نہ پڑھے اس پر تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ اگر وہ تقویٰ ہمیں حاصل نہیں ہوا تو میرے بھائیوں ہمارے یہ روزے رکھنے بیکار جس طرح سے نیکیوں کے کرنے سے انسان کی برائیاں مٹتی ہیں انسان کی سیاہکاریاں ختم ہوتی ہیں اسی طرح سے برائی کرنے سے نیکیاں بھی ختم ہوتی ہیں رمضان گیا عید کی نماز پڑھائی ظہر نہیں اثر نہیں لوگوں کی کوئی وہ تعداد نظر نہیں آئی یہاں عید کے دن نہیں پڑھتے عید کے دن سے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں حدیث کا مسئلہ ہے کہ جو شخص نیکی کرتے کرتے اور پھر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور تو وہ پہلی اور برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی نیکیاں بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ساری نیکیاں کہ قبولیت کا دارمدار چاہے آپ کا صدقہ خیرات ہو چاہے آپ کے روزے ہو چاہے اور کام ہو اگر نماز پڑھو
قبول ہے. کتنے لوگ ایسے تھے روزہ رکھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. بغیر نماز کے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. اور آج یہ حال ہے کہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. کیا تم نے مسلمان ہے صرف تم رمضانی مسلمان تھے؟ کیا رمضان کے لیے مسلمان بنتے ہو؟ ارے رمضان تو مسلمان تو پانچوں نمازوں کے لیے 12 مہینے کے لیے بنو. آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ذلت و رسوائی ہم پر پڑ رہی ہے. دنیا کے اندر کیسی ذلت اور رسوائی مظلومیت کی موت مسلمان آ رہے ہیں. اس بات پر اگر تم اسلام کو صحیح معنی میں مان لو، اسلام کے احکامات پر عمل کر لو، 5 وقت کی نماز حلال کرو، حرام سے بچ جاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھو، تو آسمان سے تمہیں تمہاری مدد کے فرشتے آتے نظر آ جائیں گے. صحابہ نے دیکھے تھے فرشتے جنگ بدر میں اور دیگر معاملات میں آسمان سے فرشتے آ جائیں گے. آج ہمارے کاموں کو فرشتے بھی دیکھ کر شرماتے دیکھتے ہیں. عوامل جو ابراہ کا لشکر اٹھانے کے لیے آتے ہیں، ایسے عوامل آئیں گے، حالات کو ہمارے کو دیکھ کر واپس ہو جائیں گے. ارے یہ تو مدد کے لائق نہیں ہے. اس لیے آج ہم دعائیں مسجدوں میں بھی مانگ رہے ہیں، حرم میں بھی مانگ رہے ہیں اور دوسری جگہوں میں مانگ رہے ہیں. کیوں حالات نہیں بدل رہے؟ آج مسلمان چاروں طرف ذلیل ہے، خوار ہے، مظلوم ہے، ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں. کیوں ہے؟ کہ آج ہم اسلام کو صحیح معنی میں مانے. ارے اسلام کی جو اہم چیز ہے نماز، اور نماز کی نہیں پڑھ رہے. آپ یہودی نے کہا تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مال ان کے پاس، دولت سونا ان کے پاس، چاندی ان کے پاس، تیل ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن وہ اسرائیل کی یہودی نے کہا تھا میٹنگ میں بھی ہوتی نہیں ہے پہلے کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان سب کچھ ان کے پاس ہے اور اس لیے نیچے ڈرو مت، ہمارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن سارے مسلمانوں نے فرض کی وہ فجر کی نماز کا زمان پڑھ لی، اس دن پھر تم اپنا انتظام کر لینا، اپنی حفاظتوں کا انتظام کر لینا. جس دن مسلمان 5 نمازیں بجماعت پڑھنے لگ گئے، خاص طور سے فجر کی نماز، پھر میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کا مذہب پڑھا ہے، ان کا دین پڑھا ہے، پورا مطالعہ کیا ہے. جس دن مسلمان فجر کی باجماعت نماز پڑھنے لگ جائے گا، اس دن تم اپنا پھر حفاظتوں کا انتظام کرنے لگا، پھر تمہارا بچاؤ نہیں ہے کوئی. ان کا ایمان جاگ جائے گا، ان کے خود بخود سارے معاملات میں جو چاہیے. تو محترم حضرات اچھا ہے کیوں؟ اس یہودی کو بھی پتا ہے فجر کے وقت میں جب مسلمان سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں نوکتا پیشاب کرتا ہے. اس یہودی کو پتا ہے، اس نے اسلام پڑھا تھا. آج مسلمان کو پتا نہیں ہے، بڑے گھبراہٹے مار کر کان سے پیشاب کر شیطان سے اپنے کان میں پیشاب کروا رہا ہے. آرام سے ذرا دن سست اٹھتا ہے آپس میں اور روزہ سوچے جاتا ہے. اور اگر کسی پیشاب کرنے والے کو دیکھو سے دور بھاگتا ہے، بچتا ہے اور اس کہتا ہے راستے میں پیشاب کرنا کسی کو چھوٹا ہے، اس شیطان سے لینا لیٹا کروا دے. کیا انسانیت ہے، کیا مسلمان ہے؟ ارے قرآن کو سمجھو میرے بھائی. تو وقت ہو چکا ہے بھائی، رمضان جا رہا ہے. رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ، نیکی حاصل کرنے کا، پھر نیکیوں پہ چلنے کا. اس طرح اور جس کو تقویٰ حاصل ہو جائے سمجھ لو اس کی یہ کیفیت ہے، نیکیوں کا جذبہ شوق پیدا ہو جائے گا، برائیوں سے نفرت ہو جائے گی. اگر ہمارے اندر یہ بات رہے، نیکیوں کا جذبہ شوق رہے، ہم نمازی ہیں، تو سمجھ لو ہمارے روزوں کا ہمیں فائدہ ہوا. اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بن جائے، نیکیوں کی نماز کا کوئی شک ہوا، کوئی پابندی نہیں، کوئی شوق جذبہ نہیں، تو سمجھ لو ہمارے روزوں کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا قرآن سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اے اللہ ان روزوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو کمی کوتاہی ہو وہ اپنی رحم و کرم سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے اے اللہ ہم کو درگزر فرما دے. اے الہ العالمین ہم کو اپنا یہ سالانہ جو تہوار ہے اے اللہ امن و سکون کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما. شیطانی شر و فسادوں سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہر قسم کی آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کے بعد کہ ہمیں دین پر، اسلام پر، نماز پر اور دینی احکام کی پابندی پر قائم و دائم رکھنا. آمین آمین. واہ الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أعلى وأتم أكبر.